بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک پروگرام میں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مکافات عمل ہے، یعنی یہ تحریک لبیک کی جو تحریک ہے یہ مکافات عمل ہے۔ ان کا اشارہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف، خاص کر فوج پاکستان کی طرف۔ وہ یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جیسے فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں، اور پھر وہ ختم بھی کرایا تھا فوج پاکستان نے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جب افواج پاکستان نے یہ کردار ادا کیا تو آج ان کے جو سلیکٹڈ ہے، اشارہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے، تو اس کے سامنے یہ مکافات عمل آ گئی ہے، یعنی جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا اب ان کے ساتھ وہیں کچھ ہوتا ہے۔ تو میں ذرا اس کی تاریخ پہ نظر دوڑانے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ حادثے میں آپ لوگوں کا بھی موجود ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں یہ آپ کے سامنے کہوں گا کہ اس کی ابتدا ہوئی کہاں سے۔ جب ماڈل ٹاؤن میں قتل و غارت کی گئی تھی تو اس وقت طاہر القادری کا زور توڑنے کے لیے انہوں نے اس تحریک لبیک کو پروان چڑھانے کی کوشش کی نواز شریف نے۔ تو مکافات عمل تو وہ تھا جب اس نے یہ کہ طاہر القادری کے رول کو محدود کرنے کی وجہ سے نواز شریف نے ان کی مدد کی، یعنی خادم حسین رضوی صاحب کی، مرحوم کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو اس سے یہ ٹی ایل پی بنی۔ پھر ہوا کچھ یہ کہ جب ختم نبوت قانون میں تبدیلی کی گئی نواز شریف کے وقت میں، تو اس وقت جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ بھائی یہ تو توہین کے قانون میں ترمیم والا مسئلہ ہے، تو پھر پر یہی جو جماعت انہوں نے بنائی تھی جس کو یہ مکافات عمل کہتے ہیں، تو میں ان کو اس انداز سے پیش کرتا ہوں کہ وہ پھر اس کے خلاف آ کر فیض آباد میں جو دھرنا ہوا تھا وہ اس وجہ سے ہوا تھا۔ تو اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا، صرف ان کی اپنی جو کہ ختم نبوت کے قانون سے یہ مخلص نہیں تھے، اور اس کو پھر واپس لینا بھی پڑ گیا ان کو خود بھی، اور ان کو اقرار بھی کرنا پڑ گیا، جس نے پیش کیا تھا اس نے اقرار بھی کیا۔ تو یہ ہے ان کی تاریخ۔ اب فیض آباد دھرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس میں قاضی فائز عیسیٰ کی وارد ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا کیا کام ہے دھرنا ختم کرانے میں، یہ رول نہیں ہونا چاہیے افواج پاکستان کا، یعنی اس نے خود کو بہت پرو ڈیموکریٹک اور پتہ نہیں کیا کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی جو آج تک بھگت رہا ہے، اور وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بھگت رہا ہے جو منی ٹریل نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس نے اس مسئلے کو اور بھی گمبھیر کر دیا، تو یہ اور بھی مشہور ہو گئے۔ پھر ایک اور مسئلہ آ گیا کہ فرانس میں ایک ملعون ٹیچر کا کردار جو کہ انتہائی سیاہ کردار ہے، اور بعد میں اس کو قتل کیا گیا، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ کو یہ خاکے دکھا رہا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی توہین پر۔ تو اس ملعون کو تو قتل کیا گیا، لیکن اسی وقت اس شخص کو بھی قتل کیا گیا جو مسلمان تھا۔ تو لیکن اس کی زیادتی کیا ہوئی کہ فرانسیسی حکومت نے تمام سرکاری عمارتوں پر رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف خاکی لگا دی، یعنی عمارات پر جو سرکاری عمارات تھے۔ اس سے تو مسئلہ اور بھی بگڑ گیا، پوری عالم اسلام میں بگڑ گیا مسئلہ۔ لیکن یہاں انہوں نے اس کی وجہ سے دوبارہ لانگ مارچ کی، حکومت پاکستان نے اس کو سختی سے مسترد کیا جو کچھ فرانس نے کیا تھا، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس پر فوراً سفیر کو، یعنی جو فرانسیسی سفیر ہے اس کو فوراً نکالا جائے، حالانکہ اس دوران وہ خود بھی چلا گیا تھا فرانسیسی سفیر، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اب ان کو تو اپنا ووٹ بڑھانا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر اس مقاصد تک پہنچنا ہے جو ان کے مقاصد ہے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت یہ ان کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو اس میں نور الحق قادری اور شیخ رشید شامل تھے، تو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہم اس کو قومی اسمبلی میں فرانس کی سفیر کے مسئلے کو اٹھائیں گے جو آج تک نہیں اٹھا سکے، یعنی کوئی اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ میں رات کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل پر اس کی بات کر چکا ہوں۔ تو وہ اب انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے دوبارہ پروگرام تھا دھرنا دینے کا اور ملک میں افراتفری پھیلانے کا، تو سعد رضوی جو خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں، اس کو جو اس وقت ٹی ایل پی کے سربراہ ہے،
اس کو گرفتار کیا گیا. اس کی گرفتاری کے وقت ان لوگوں نے جو کچھ کیا، جو ظلم انہوں نے ڈھایا پوری قوم پر، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. میں ان کے خلاف نہیں تھا، نہ اب ہوں، لیکن ان کا جو کردار سامنے آ رہا ہے اس کردار پر بہت بڑے شکوک ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں کہ یہ کس کے پیرول پر ہے، یہ کس کی کا، یعنی کہ مذہب کے آڑ میں یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. تو اب آپ خود دیکھیے کہ اب دوبارہ انہوں نے وہی کام کیا کہ پہلے سعد رضوی کو، حالانکہ اس کو رہا کرنے کا اختیار حکومت کے پس میں نہیں ہے، وہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، حالانکہ وہ نظر بند ہے. اب وہ جیسی بھی ہے اس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، یعنی سڑکوں پر لڑائی جاری ہے اور جیلوں میں ملاقاتیں جاری ہیں. تو یہ کس قسم کے، یعنی اس جماعت نے اس ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا. پہلے یعنی اس کی آبیاری کس نے کی، اب یہ ان کو، یا پھر اس کے ساتھ دشمنی کس نے کی، پھر جنہوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی آج وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یعنی مسلم لیگ نون اور ساتھ میں پیپل پارٹی پر بھی جو کرپشن کے کیس سے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں. تو اب دوبارہ بات چیت شروع ہو چکی ہے اور ان کا جو جلوس ہے وہ مرید کے پہنچ چکا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا. اور کچھ ان کی بھی لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں، 3 پولیس والے بھی شہید ہوئے ہیں اور کافی زخمی بھی ہیں. اور ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ فرانس کو نقصان دے رہے ہیں یا پاکستانی عوام، یعنی جو بھی مر رہا ہے اس میں جو بھی شہید ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے، پاکستانی ہے. لیکن یہ شاید یا ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی یا یہ قصداً یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں تو اس چیز کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے 22 یا 23 کروڑ عوام جو بھی ہے ان کو اپنے پاک نبی سے اتنا پیار ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ نہیں ہے، اس پر مٹنے کے لیے سب تیار ہے. تو یہاں تو ایشو ہے ہی نہیں، تو یہاں آپ ایشو کس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی 8 گھنٹے کا جو نشست ہوا ہے اس میں ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ بگڑنے نہیں دے گا اور یہ طریقہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے، ان کی ہم بات مان لیں گے، ان کی طاقت کو بھی پاکستان برداشت کر لے گا، یعنی صرف کہ پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، ورنہ حکومت اور ریاست سے ٹکر لینا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اب جو میں دوسری بات کر رہا ہوں انتہائی حساس مسئلہ ہے، لیکن جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا افواج پاکستان کے متعلق کہ افواج پاکستان کا کردار، میں سب سے زیادہ اگر کسی کو شیدائی دیکھ رہا ہوں پاکستان میں افواج پاکستان کا تو میں ہوں، سب سے زیادہ میں. لیکن اس وقت جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ ایک پیج والا جو سبق پڑھ چکا ہے، یعنی کہ خدا نہ کرے کہ ایسا میری بات صحیح نکلے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کلیم نہیں کر، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ISI وفاقی حکومت کے نیچے ہوتا ہے، اس کی تقرری، اس کے انٹرویو وہ کرتے وزیر اعظم. یہ کام آرمی چیف کا نہیں ہے، اور آرمی چیف نے یہ کیا، اور جب اس کا نام بھیجا گیا تاکہ اس کے اپروول ہو، اس پہ سائن ہو، تو وہ ابھی تک عمران خان نے نہیں کیا. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی آرمی چیف کو کہ یہ عمران خان نہ نواز شریف ہے نہ زرداری ہے. کچھ سوچ بوجھ رکھنا پڑتا ہے انسان کو، ایسے بھی نہیں ہوتا کہ میں ڈنڈے سے سب کچھ کرا دوں گا، وہ عمران خان جیسے آدمی سے آپ نہیں کرا سکتے. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کی حمایت میں افواج پاکستان کو مطلب نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں سب سے پہلے میرے لیے پاکستان اور افواج پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی اور آتا ہے. لیکن اس وقت دنیا سر جنگ کی حالت میں پہنچ چکی ہے، یعنی دنیا 2 گروپوں میں مکمل طور پر. اب جو ہوا ہے نا، یہ ایکسرسائز جو ہوا ہے، یعنی 1700 ناٹیکل مائل کے حساب سے جو سمندری حدود میں جو چائنا اور رشیا نے کیا ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. اس وقت میں یعنی ملک میں ایک طرف انتشار ہے، دوسری طرف ہمارے چیف آف سٹاف صاحب نے یہ کردار ادا کر دیا ہے کہ اپنی طرف سے ایک نام بھیج دیا، اور اس کو، یعنی یہ کام وزیر اعظم کا ہے، یہ چیف آف سٹاف کا کام نہیں ہے.
تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں کیا اس شخص کے ساتھ ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں. میں نے کتنی دفعہ اپنے ویلاگز میں یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ عمران خان جیسے شخص کو، جس کو اقتدار کا لالچ بھی نہ ہو، جس کو مال کمانے کا لالچ نہ ہو، جو کرپٹ نہ ہو، تو وہ آدمی کسی سے کیا ڈرے گا؟ اس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ تو یہ اگر ایسی بات ہے، خدا نہ کرے کہ ایسی ہو، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور ابھی جب بات میں سن رہا ہوں، ایک اور صحافی ابھی کچھ بکواس کر رہا تھا، میں بکواس کا لفظ مجبوراً استعمال کر لیتا ہوں، اور کوئی لفظ ہے نہ میرے پاس، اچھے الفاظ بھی ہمارے پاس بہت ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایسے الفاظ جچتے نہیں ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی رؤوف کلاسرا ایک طرف سے لوگوں کو دکھانے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ گیم نہیں ہو سکتا، تو دوسری طرف کریڈٹ دیتا ہے عمران خان کی ناسمجھی کا، کہ یہ وہ اتنا ناسمجھ، یعنی لوگوں کو دکھانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ ناسمجھ شخص ہی کسی کی بات نہیں مانتا. یعنی ایک طرف اس نے افواج پاکستان کو کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی سول سپریمیسی ہونی چاہیے، تو دوسری طرف عمران خان یعنی کہ عمران خان نے میں سلوٹ کرتا ہوں عمران خان کو، یہ اس کے الفاظ ہے کہ اپنی ٹیم کو بھی اس نے لاجواب کر دیا اور سب لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا، کہ سب تو کہہ رہے تھے کہ ایک پیج پر، لیکن اس نے بیچ پہ سے ایسی ڈنڈی ماری DGI کے اپوائنٹمنٹ پر کہ سب کو، یعنی سب کی جتنی بھی تجدید ہے سب کو غلط ثابت کر دیا. تو اس لیے زندہ آباد عمران خان، یعنی یہ وہ عمران خان کو ڈیلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہے، اور میں اس کے ساتھ موازنہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ ذرا خود دیکھیے کہ جب ملک کے اقتصادی حالات اتنے خراب ہو اور اس کی ذمہ داری ہو پچھلی حکمرانوں کی، اس موجودہ حکمران کی اس میں کوئی غلطی نہیں، ہاں فیصلے کئی جگہوں پر ٹھیک نہیں ہیں، جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے، خواہ اقتصادی ہو، خواہ سیاسی ہو، معاشی ہو، انتہائی کمزور ٹیم. اگر سب کچھ عمران خان ٹھیک کر رہا ہے لیکن یہ جو 2-3 کام صحیح نہیں کر رہا، تو اس کی ہم تائید نہیں کر سکتے. میں اس قسم کا ایک ویلاگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو محسوس ہو کہ میں پاکستان کے لیے سب کچھ کرتا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز میں حمایت کروں ناجائز بھی، تو وہ تو ہمیں سب معلوم ہے. وہ جو جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لگا دیا گیا ہے، آپ خدا پر یقین کریں اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، اور جس نے بھی یہ کام کرایا عمران خان سے بہت بڑا ظلم کیا ہے، خاص کر پاکستان کے ساتھ اور پنجاب کے ساتھ، یعنی 12.5 کروڑ عوام پر ایسے شخص کو مسلط کرنا جس کا نام عثمان بزدار ہو، تو اس کو میں کیا ٹھیک سلیکشن کہوں گا؟ نہیں کہوں گا. لیکن جو اختیارات وزیر اعظم کے ہیں، جو صفات وزیر اعظم کے اندر موجود ہیں اور اس پر ہمیں یقین بھی ہے، تو اس لیے ہم عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، مجبوراً کرنا پڑتا ہے. اس ملک میں یعنی کہ لیڈروں کی اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہنماؤں کی بہت بڑی کمی ہے. یہاں رہنما نہیں ہے، یہاں ایک ہی رہنما ہے جس کا نام عمران خان ہے، اور اس کو اگر اس وقت ضائع کیا گیا اور اس میں کردار آیا افواج پاکستان کا، تو آپ یاد رکھیے افواج پاکستان ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، لیکن ان کو دوبارہ عمران خان جیسا شخصیت ملے گا بھی نہیں، اور اس قوم کے لیے جو خلوص ہے وہ خلوص کسی اور میں ان کو نظر بھی نہیں آئے گا. تو سب سے بڑا کردار اس وقت جس کا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے کہ وہ حالات کا تجزیہ کرے اور اس طریقے سے کرے کہ عمران خان کا تقابل کرے دوسروں کے ساتھ. تو اگر یہ شخص بھی ناکام ہو جائے تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس وقت وہ چیز نہیں ہو رہا جو پہلے عشروں میں ہوتا تھا. تو اگر وہ چیز نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس یہ جو موجودہ نظام ہے پارلیمانی نظام، اس پر تو سب سے پہلے میں لعنت بھیجتا ہوں. اسی بوگس نظام نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی صدارتی نظام ہے، یعنی اس کو دیکھیے اور ہمارے حالات کو دیکھیے، اور پھر پاکستان کا تقابل کیجئے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت ہے جو پاکستان کو نہیں دی ہے. لیکن اس نظام نے ہمیں بیکاری بھی بنا دیا. اس نظام کی وجہ سے ہمارا عدلیہ بھی تباہ و برباد ہے. اس نظام کی وجہ سے ماں سوائے افواج پاکستان کے سارے ادارے تباہ اور ریگڈ ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کو، اس شخص کو ضائع کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لو. یہ
آج تک اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں، اور اگر ہو سکے تو اس چینلز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔